بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ریحان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ریحان احمد چینل آن یوٹیوب۔ دوستو، نبی علیہ السلام کی زندگی سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں نبی علیہ السلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چند احادیث آپ کے سامنے لاؤں گا۔ احادیث کو بیان کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ سب ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں۔ عنوان ہے چھوٹی بڑی سب حاجتیں اللہ سے مانگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک اپنی تمام حاجتیں اور ضرورتیں اپنے رب سے مانگے، یہاں تک کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ ہی سے مانگے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3681۔ اشراق کی ایک نماز اور حج اور عمرے کا ثواب۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز فجر باجماعت ادا کرے، پھر اپنی جگہ پر بیٹھ کر سورج طلوع ہونے تک اللہ کا ذکر کرتا رہے، پھر 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے، تو اسے کامل حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 586۔ عنوان ہے لوگوں کے واہ واہ کرنے سے نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو نیک اعمال کرتا ہے اور اس کے نیک اعمال پر لوگ اس کی واہ واہ کرتے ہیں، تو اسے اس کے اعمال کے برابر ثواب ملے گا یا وہ ریاکار شمار ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو اسے جلد ملنے والی بشارت ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6891۔ زبان کو لگام دیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا فتنہ آئے گا جو گونگا، بہرا اور اندھا ہوگا، جو کوئی اسے جھانک کر دیکھے گا وہ اسے بھی اچک لے گا، اور اس فتنے میں زبان کو بے محاذ چھوڑ دینا تلوار کے وار کی طرح ہوگا۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 4264۔ فتنے کے اندھے، گونگے اور بہرے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس فتنے میں مبتلا لوگ تعصب، جہالت اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے حق بات کو دیکھنے، سننے اور سمجھنے سے قاصر ہوں گے۔ وہ کسی کے زبان سے ایسی بات سننا بھی پسند نہیں کریں گے جو ان کی مرضی اور نظریے کے خلاف ہو۔ نیز زبان کو بے سہارا چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جھوٹی باتیں اور پروپیگنڈے ادھر سے ادھر نقل کر کے فتنے کی آگ کو مزید بھڑکائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان برائیوں سے بچائے رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔